بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ میں خوش آمدید۔ دنیا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ زمین میں رہ کر اسے آباد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جسے زمینوں پر بساؤں گا، وہ اس کے اطراف و جوانب میں پھیل جائیں گے، زمین کا سبزہ اس کی خوراک ہوگی، وہ زمین کے سینے سے مختلف اقسام کی فصلیں اگائیں گے اور ان سے زمین نسل در نسل آباد ہوتی رہے گی۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صرف عبادت کے لیے خاص رکھا ہے۔ انہیں بہت سی نعمتیں عطا کیں، انہیں خصوصی انعام سے نوازا اور اپنی رضا حاصل کرنے کی مکمل توفیق بخش رکھی ہے۔ اس مرتبہ و کمال کی وجہ سے انہیں یہ بات بہت پسند نہ آئی کہ اللہ کریم عبادت کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو ان سے برتر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً تسبیح و تحلیل کی اور بارگاہ اللہ رب العزت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، ہمارے سوا عبادت کے لیے کسی اور کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں اور صبح شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ الہی، جنوں کی طرح یہ تو زمین میں یہ اختلاف کریں گے اور دنیا کی نعمتوں میں سے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ ظلم کریں گے اور معصوم و بے گناہوں کا خون بھی بہائیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرشتوں نے کہا وہی ہو رہا ہے آج کل۔ انسان ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کی قتل و غارت کر رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، تو سارا وہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں سے ایک نائب یعنی انسان۔ کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں خود جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں کا یہ کہنا کسی اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دلوں پر چھائے شک کے بادل چھٹ جائیں، اور اس آرزو اور تمنا کا اظہار بھی مقصود تھا کہ زمین کی خلافت کی نعمت انہیں دی جائے، کیونکہ نئی مخلوق کی نسبت وہ اللہ رب العزت کی نعمت کے زیادہ قدردان ہیں اور اللہ رب العزت کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ ان کا پوچھنا اس کام کے انکار کی وجہ سے نہیں تھا، نہ ہی انہیں اللہ رب العزت کی حکمت میں شک تھا، اور نہ وہ بنی آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے فرشتے ہیں۔ وہ اللہ کے فیصلے کو کیسے ٹال سکتے تھے اور اس کے حکم سے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر، ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ جواب دیا جس سے انہوں نے دلوں میں ٹھنڈک اور سکون محسوس کیا، اور سارے وسوسے، شکوک و شبہات ختم ہو کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو پہلے سیاہ اور بدبودار گارا تھا۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، وہ بے عیب انسان بن گیا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونک رہے تھے تو لاکھوں فرشتے قطاروں میں کھڑے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے فرش سے اٹھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں جنت میں لایا گیا۔ جنت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور گھنے درختوں پر خوبصورت اور میٹھی آوازوں والے پرندے چہچہا رہے تھے، ایک چمکدار تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر سونے کا تاج رکھ کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ رب العزت تھے کہ آج فرشتوں کے ساتھ ایک مکالمہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ وہ یہ نام حضرت آدم کے دل اور دماغ پر نقش تھے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپس میں یہ کہتے رہے تھے، اللہ اس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا تھا۔ آخر جس روز حضرت آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں داخل ہوئے، فرشتوں کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایسے شخص کو زمین پر آباد کر رہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، زمین کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح اور حمد کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قدر ناراضگی سے فرمایا مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر فرشتے شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن ہزاروں فرشتے بت بنے کھڑے رہے۔ ان میں سے بڑے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، تمام بزرگ فرشتے، کوئی بھی ان چیزوں کا جواب نہ دے سکا، ان کا نام نہ بتا سکا۔ آخر انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا اے قادر مطلق، ان چیزوں کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اب جب تمام فرشتے ہار مان چکے تھے تو فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا، تو رب جلیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیے تھے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر اپنے خدشات ظاہر کیے تھے، اس لیے خدائے واحد نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کے ذہن کو کچھ خاص چیزوں کے ناموں کا علم عنایت فرمایا۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور کتاروں کی کتاریں سونے کے تخت پر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں جھک گئیں۔ کچھ دیر کے بعد فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران گئے کہ عزازیل، ابلیس جو شیطان ہے، اس نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ نہایت لاپرواہی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ رب العزت کو عزازیل کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس سے پہلی بار ابلیس کے نام سے پکارا۔ وہ گستاخ بولا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کیچڑ سے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گارے سے پیدا کیا گیا جو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، تو اس وجہ سے شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، تو وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر سمجھ بیٹھا اور اس نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ اس بدبخت نے اپنی سرکشی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ وہ بہتان تراشی اور مخالفت پر اتر آیا۔ اس ظالم نے اطاعت الہی کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور تکبر و غرور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام دست قدرت کی تخلیق تھے۔ اس طرح ابلیس کافروں میں شمار ہونے لگا اور قیامت تک جنت سے نکال دیا گیا۔